دیکھیں بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، اجازت نہیں دی یہ کہنے کی کہ کہو ایاک اعبد، کہ باری تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، پھر میں کو مار دیا ہے، پھر ادب سکھایا ہے کہ ایاک نعبد۔ اگر اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے، فرد بھی، مگر صیغہ جمع کا استعمال کرے، یعنی اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں گم کر دے، فرد اپنے فرد ہونے کو اپنی جماعت میں گم کر دے، انفرادی وجود کو اجتماعی وجود میں گم کر دے، پھر یہ ادب سکھایا ہے تاکہ دعا کرتے ہوئے بھی بندہ خود غرض نہ رہے، خود غرضی سے نکلے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ پھر ادب سکھایا کہ یہ امتی جب اللہ سے رحمت طلب کر تو اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے طلب کر۔ جب اللہ سے تعلق جوڑے تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، خواہش کر کے پوری امت کا جڑے، پوری انسانیت کا جڑے۔ تو دیکھیے انا کو یعنی میں کو ہم میں گم کر دیا، میں کو ہم میں گم کر دیا، اجتماعیت کا سبق دے دیا، کیونکہ اللہ کی ذات وسیع ہے اور اس سے ملنے والی نعمت وسیع ہے، رحمت وسیع ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے میں، تو میں خود ایک تنگ چیز ہے، خود غرضی بھی ہے اور اس میں تنگی ہے، تنگی اور وسعت کا جوڑ نہیں۔ تو جو بندہ اپنے قلب میں جتنا وسیع ہوگا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہو کے آئے گی اس کے اوپر۔ تو یہ سبق سکھایا کہ لوگوں خود غرضی سے نکلو۔ اب عبادت سے بڑا فعل اور کون سا ہے؟ عبادت سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جب سب سے عظیم حالت میں کھڑے ہو کر بھی آپ میں نہیں کہہ سکتے، وہاں بھی ہم سب کو شامل کرتے ہیں، تو ادنا حالتوں میں جو شخص میں کی بات کرتا ہے تو وہ میں مارا جاتا ہے۔ میں کہنے والا میں کا پجاری ہو جاتا ہے، میں کا بت پلتا ہے، جو اسے عبادت کے مقام سے بھی دور کرتا ہے، عبودیت کے مقام سے بھی دور کرتا ہے، اور اللہ کی وسیع رحمتوں کے مقام سے بھی دور کرتا ہے۔ اب یہ تعلق جب جڑ گیا، مخاطبت کا پردہ اٹھ گیا، تو پھر فرمایا عبادت کرو، مدد مانگو، اور مانگو کیا؟ مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر دیکھیں صیغہ جمع کا ہے، باری تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر۔ تو آج کی رات جو سب سے بڑی طلب ہے بخشش و رحمت کی، اس طلب کا نقطہ کمال یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے اور ہر قدم کے لیے اللہ سے ہدایت مانگو، اور ہدایت کا مطلب اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر سب کے لیے مانگو، سب کے لیے مانگو، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ جب اللہ خاص ہدایت عطا کرتا ہے تو پھر آپ کے دماغ، سوچ، اس کو بھی ہدایت ملتی ہے، آپ کی سوچوں کو ہدایت ملتی ہے، آپ کے خیالات کو ہدایت ملتی ہے، آپ کی خواہشات کو ہدایت ملتی ہے، آپ کی تمناؤں کو ہدایت ملتی ہے، ڈیزائرز کو ہدایت ملتی ہے، آپ کے خیالات کو ہدایت ملتی ہے، صرف افعال اور اعمال کو نہیں، آپ کی سیرت و کردار کو ہدایت ملتی ہے، آپ کے ظاہر کو ہدایت ملتی ہے، باطن کو ہدایت ملتی ہے۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ، ہمارے دماغ کو بھی، ہماری آنکھوں کو بھی، ہمارے کانوں کو، ہمارے دلوں کو، روحوں کو، فکر کو، عمل کو، زاویہ نظر کو، نقطہ نظر کو، سوچ کے انداز کو، عمل کے انداز کو، کردار کو، بیہیویئر کو، ہر شے کو سیدھا کر دیں، کیونکہ ہماری زندگی میں 100 طریقے ہیں ٹیڑھے پن کے، 100 طریقے ہیں، ہر ٹیڑھا پن ختم کر دے۔ المستقیم کی صفت ساتھ لگا کر، صراط کے ساتھ المستقیم لگا کے کہہ دیا ہماری راہ سے ہر ٹیڑھا پن ختم کر دے، پھسلنے کے امکانات کو ختم کر دے، بھٹکنے کے امکانات کو ختم کر دے، سیدھی راہ دکھا ہمیں۔ اللہ پاک سے اس طرح کی ہدایت مانگو کہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کا رخ اللہ کی طرف رہے، اللہ جو چاہتا ہے ادھر چلیں، جس سے منع کرتا ہے ادھر سے روکیں، ہر موڑ پر اس طرف چلو۔